اسی طرح دو خالص ایک بار رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام پکڑے گئے، کفار نے پکڑ لیا، کہنے لگے کہ تم چھوڑ دو دین کو، آپ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو توڑ دو ورنہ مار دیں گے۔ میں نے کہا کہ ایک دفعہ نہیں 100 باری مارو، ہم وہ چھوڑ دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا کیا انہوں نے کہ ان میں سے ایک کو ایک ناخن کر کے کھینچنا شروع کیا، ایک کھچڑ، دوسرا، تیسرا، سارے ناخن ہاتھوں پیروں کے بال کھینچے۔ وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، مجھے کامیابی مل رہی ہے، میرے رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے۔ پھر ایک پور کر کے کاٹی گئی۔ حدیث مبارکہ پڑھا کرو تاکہ پتہ بھی چلے کہ ہم جڑے درشنی پہلوان ہیں، سکے نعرے لان والے، ہمیں ہونا کیسا چاہیے۔ ایک کر کے جسم کا ٹکڑا، یہاں تک کہ ظاہر ہے جب خون زیادہ نکلا، جہاں میں شہادت نوش کر لیا، دوسرے کی طرف دیکھا کہ ہوں دے ڈر گیا ہوگا، خوف زدہ ہو گیا ہوگا، اب تو یہ کہے گا کہ مجھے مارو نہیں، میرے ساتھ اتنا شدت کا یہ عمل نہ کرو، میں چھوڑتا ہوں۔ وہ مسکرا رہے ہیں۔ سوچا اس نے کہ شاید اس کو پتہ ہے کہ ابھی ختم ہو جائے گا، چند تھوڑی دیر کیا، تو اس لیے اس نے اس کے ساتھ کوئی اور طریقہ اپناتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کمرے میں بند کر دو، کھانا پینا کچھ نہ دو۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن بعد دروازہ کھولا تو وہ مستغرق ہیں اپنے رب کی یاد میں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سے کہا اچھا شاید 3 دن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب 1 ہفتے بعد کھولنا۔ ہفتے بعد کھولا تو وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ جا کے بیٹی سے اس وقت کے جو حکمران تھا اس نے کہا کہ پریشان دیکھا بیٹی نے، تو پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ بس پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا کہ اس کو کسی طرح سے مدینہ منورہ سے پھیرنا ہے، لیکن یہ باز نہیں آ رہا۔ بیٹی نے کہا اچھا باپ مجھے دے موقع۔ وہ اسے اپنے حسن پر ناز تھا کہ میں جاتی ہوں۔ گئی، دروازہ کھلا، انہوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، پھر غرق ہو گئے اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں۔ لڑکی نے سوال کیا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ تمہارا دین یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر جان پہ بن جائے تو وہ اس کے بعد اس نے یوں کیا تھا کہ ہفتے بعد خنزیر کے کباب اور شراب رکھتی تھی۔ بیٹی گئی تو وہ ایسے ہی پڑا تھا، تو اس نے کہا تمہارا دین تو اجازت دیتا ہے کہ اگر جان پہ بن جائے تو یہ کھا لو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے میرا دین اجازت دیتا ہے کہ جان پہ بنے تو آرام کھا لو، لیکن یہ میری جان کی نہیں، یہ میری جان کی بات ہے، میرے جان کے مالک کی بات ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں ادھر سے تعلق توڑوں، ہے ان چیزوں کو دیکھنے والے کے لیے بھی۔ میں تو اس نے بیٹی نے کہا کہ مجھے دیکھ کے تو بہت لوگ، انہوں نے کہا تو کیا بات کرتی ہے، میری آنکھوں میں جو حسن سمایا ہوا ہے نا، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سمایا ہوا ہے۔ نہ مجھے کوئی حسن، نہ کوئی ظلم، نہ کوئی کھانا، کوئی چیز نہیں پھیر سکتی۔ بیٹی نے جا کے باپ کو کہا اس سے نہ فاصلہ، اس سے نہ تو الجھ، اسے چھوڑ دے، یہ تیرے بار میں آنے والا نہیں۔ ایک بندہ تھا، انقلاب برپا کر دیا اس جگہ پر۔ لیکن ہم تو چھوٹی سی تکلیف ہو، چھوٹا سا مسئلہ ہو تو ہم تو سب کچھ بھول کے، میرا یہ دنیا کا ہم بھولے میں ہے بھائی، دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، آخرت کا مسئلہ ہے۔ دنیا نے گزر جانا ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اصل آپ کے لیے آخرت ہے، جانا ہے اور جانا ہے۔ کوئی تھوڑے چیز نہیں جانا، یا کس کوئی ہے ایسا جسے پتا ہو کہ میں اگلے ہفتہ جینا ہے یا مہینہ جینا ہے یا سال جینا ہے؟ ایک لمحے کا بھروسہ نہیں، اس کے پیچھے پاگل ہوئے ہو، اور جدھر ہمیشہ کے لیے جانا ہے اسے بلائے ہوئے ہو۔